روزانہ کے معمول کے خلاف صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے اور پھر تہجد سحری وغیرہ آگے نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی قرآن کی محبت میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ مجاہدے پر نوازتا ہے. یہ قرآن سے تعلق ہے، محبت ہے. اس تعلق اور محبت کی بنیاد پر نیند کو آگے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے میرا مہربانی. نیند کو قربان کر کے، آرام اور راحت کو قربان کر کے بیٹھتے ہیں محض اللہ کی کتاب کی محبت میں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا مجاہدہ یہ بہت بڑے فائدے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے چھوٹے مجاہدے کو قبول کر لیں. ہم سے تو بڑے بڑے مجاہدے نہیں ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دین کے خاطر جو مجاہدے کیے وہ تو ہم سے ممکن کیا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے مجاہدے کا قبول کر لیں. اللہ اپنے دین کی سمجھ دے دے. اللہ اپنے دین پر ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر چلا. بزرگان محترم، قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ. قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی سورت ہے. اس کی آیتیں ہیں 286 یا 87 آتے ہیں. 280 کو 6 یا 80 کو 7. اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ کسی جگہ ایک آیت ہے کہ نہیں ہے، علماء میں اختلاف ہے. ورنہ آیتیں الفاظ اتنی ہی ہوتے ہیں. ایک جگہ آیت مانتے ہیں بعض لوگ ایک جگہ آیت نہیں مانتے ہیں، تو تعداد میں فرق ہوتا ہے. 280 کو 6 یا 280 کو 7 آیتیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بے شمار احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی. اور امت کے جتنے طبقے ہیں سب کو خطاب، مسلمانوں کو بھی، کفار کو بھی، مشرکین کو بھی، اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی اس میں خطاب. اور بنی اسرائیل کے بہت سے حالات اللہ تعالیٰ نے، ان کی عادتیں، اخلاق، ان کے بارے میں بہت سی صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی. بہت سے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا. بہت سے احکامات، تحویل قبلہ ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، ایلا ہے، قسم کھانے کے کا بیان ہے، میراث ہے، اور عورتوں کے حقوق ہیں، حج کا بیان ہے، نماز روزے کا بیان ہے. بہت سے احکامات اس میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو سیکھنا، حاصل کرنا برکت کا سبب ہے اور اس سے محروم رہنا محرومی کا سبب ہے. ہمیں قرآن پڑھنا اور سیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ مسلمان کے لیے قرآن نہ سیکھے تو کیا سیکھے؟ تو سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے، بہت فضائل ہیں اس کے. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم. قرآن کریم میں اس طرح کے بہت سے الفاظ آئے ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا. یہی الف لام میم سورہ فیل میں ہے تو اس کو الف لام میم نہیں پڑھا جاتا، علم پڑھا جاتا. علم تر کیف فعل. قرآن کریم میں مختلف جگہ یہ الف لام میم ہے، اس کو الگ نہیں پڑھا جاتا. علم تر الی ربک کیف مد الظل. علم تر علم پڑھا جاتا ملا کر. لیکن یہاں الگ الگ پڑھا جاتا، الف الگ، لام الگ، میم الگ. اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف مقطعات. مقطعات مانے الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف. قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حروف مختلف سورتوں کے شروع میں نازل فرمائے. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ، نون، قاف. اس طرح کے حروف جو الگ الگ
سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اللہ ہی جانتا. اس کا معنی کیا ہے, کون جانتے ہیں؟ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ یہ کوڈ ورڈ ہے. اللہ کے نبی کو اس کا علم تھا نہیں تھا وہ بھی اللہ ہی جانتے. یہ قرآن کریم میں کیوں نازل کیا ہے؟ دیکھو دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں, ایک جاہل آدمی کے لیے, ایک عالم آدمی کے لیے. جاہل کے لیے تو یہ ہے جس کو علم نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے علم حاصل کرو. جس کو علم نہیں ہے اس کے لیے احکامات کیا ہیں, بس سیکھو. نہیں جانتے تو سیکھو, علم حاصل کرو. اور جو جانتا ہے, جو عالم ہے, جس کو سمجھ بوجھ ہے, عقل ہے, اس کے لیے بارڈر سے بھائی تمہارا بارڈر اتنا ہی ہے, یہی تک حاصل کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. ایک تو ہے نہیں جاننے والے کے بس تحقیق کرو, جانو, علم حاصل کرو. اور جاننے والے کے لیے ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں. کائنات کی باریکیاں اتنی ہے, آج سائنس انتہا درجے پر ترقی کرنے کے باوجود عاجز ہے. دنیا میں ایک دکھتا ہے جس کو ٹرائنگل کہا جاتا ہے, ایک تین کوری حصہ ہے. پوری دنیا اپنی طاقت چھوڑ چکی, آج تک پتہ نہیں کر سکی کہ وہاں ہے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. تو یہ حروف نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے سب معلوم ہے, کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ مجھے سب معلوم ہے, میں سب جانتا ہوں. بلکہ وہ جو کہے گا کہ الف لام میم کے معنی بتاؤ, بھائی بارڈر ہے, وہی تک جاننا ہے. ہر چیز میں ایک مزاج بنتا جائے, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں, کالج کے, اسکول کے بچوں میں, کہ ہر چیز کو موضوع بحث بنایا جائے تاکہ برابر اس پر اظہار خیال کیا جائے. اس کے بارے میں کیا ہے, اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں, میں وہ کہتا ہوں. تو دین کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے. تو بہرحال یہ ہے حروف مقطعات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جو ہے ایسی ہے اس میں بیان کرنا ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ, ایک ایک زبر زیر پہ سچ ہے. اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی کہہ دے کہ یہ قرآن کا حکم ہے تو پھر خاموش, اس میں کوئی اعتراض نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. پڑھتا ہے اس کو نہیں کہا جائے گا. قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا اس میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کائنات میں کوئی ہے نہ ہو سکتا. تو لہذا یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر کی شک و شبہ نہیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ بتا, ہدایت عطا فرما. فرمایا ہدی للمتقین, یہ کتاب متقین لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے, سبب ہے, ان کو جینے کا صحیح راستہ بتا. قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں متقین لوگ. قرآن مسلمان کے لیے بھی ہے, کافر کے بھی لیے, یہودی کے لیے بھی ہے, نصارہ کے لیے بھی ہے, اور نیک لوگوں کے لیے بھی ہے, اور گناہگاروں کے لیے بھی ہے. لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہے وہ اٹھائے گا. علامہ سعدی نے کہا بارہ کے در لتا فتح تباش خلاف نیز در باغ نارا رویت در شورا بو مخص. بارش کا پانی اس کی صفائی میں, اس کی نظافت میں, اس کے فائدہ مند ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ دنیا کے دوسرے پانی منرل پانی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے فائدہ
فائدہ ہے کہ نقصان ہے. لیکن آسمان سے برسنے والا پانی اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ فرمایا پانی میں کوئی نقصان نہیں، لیکن جو زمین اس کو جذب کرتی ہے وہ کیسی ہے؟ اگر اس زمین پر کام ہوا ہے، ہل چلا ہے، اس کو جوتا گیا ہے، تو اس زمین پر وہ بارش کیا اگائے گا؟ پھل اگائے گا، سبزی اگائے گا، پھول اگائے گا، اچھی چیزیں اگائے گا. اگر اس بارش کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کانٹے دار درخت ہو گئے. تو قرآن کریم کے مضامین میں اور اس کی صلاحیت میں ہدایت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا مزاج کیسا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسا بنایا ہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء فرمایا. قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اگر دل میں سلامت روی ہوگی تو اس سے نیکی حاصل کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا. اگر دل میں سلامت روی نہیں ہوگی تو پھر گمراہی کا ذریعہ بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رجال سازی میں کس کو کیا کلام ہو سکتا ہے، آپ کی تربیت کیسے غلط ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں. یہ وضاحت ہے جو پتھر پر ہاتھ رکھتے تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. لیکن مدینے کی سرزمین میں کچھ ایسے بدبخت محروم القسمت بھی تھے، اللہ کے نبی کی صحبت پا کر بھی منافق بنتے. وہ نبی کی تربیت کا قصور نہیں تھا، وہ ان کے اپنے مزاج کا قصور. خدا نے قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، متقی ایسے لوگوں کے لیے جس کے اندر، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف ہو، گناہوں سے بچنے کی خواہش ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی خواہش ہو، اور اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا جذبہ اور کوشش ہو. ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں. کس کو؟ جس کے اندر خدا کا خوف ہو اور جس کے اندر گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی خواہش ہو، اور جس کو اپنی زندگی کے اعمال اور افعال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کا جذبہ اور اہتمام ہو. تو ایسا آدمی متقی ہے. قرآن کریم میں متقی کے 3 صفات بیان کی گئی. یعنی ابتدا میں کتنی صفات بیان کی گئی؟ 3 صفات. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی وہ ہے جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لاتا، جس کے اندر ایمان و یقین ہو، جس کے اندر ایمان و یقین ہو، جس کے اندر نماز کا اہتمام ہو، اور جس کے معاملات درست اور اللہ کے حکموں کے مطابق. یہ 3 صفات بیان کی. کتنی صفات بیان کی گئی؟ 3 صفات متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی بیان کی گئی. یہ پرہیزگار لوگوں کو قرآن سے فائدہ ہوگا، قرآن ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. قرآن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو سنواریں گے. کون؟ اللہ سے ڈرنے والے متقی. اور ان متقی لوگوں کی 3 صفات ہیں. ایک ایمان و یقین، دوسرا نماز کا اہتمام، اور تیسرا اپنے مالی معاملات کو درست رکھنا. اپنے مالی معاملات. ایمان و یقین یعنی جو چیزیں انسان نے نہیں دیکھی، اللہ کے رسول کے بتانے کے موافق ان کے قول پر یقین کرتے ہوئے اس پر ایمان لائے. دیکھی ہوئی چیز کو تو ہم نہیں ماننا ہے. آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو تو اس کو انکار بے وقوف ہی کر سکتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لائے. بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، وہ ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہے کہ بتاؤ، نہیں بتا سکتے، ہے نہیں ہے، اس کا وجود ہے نہیں ہے.
تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے. احساس آدمی کو احساس دلاتا کہ ہاں یہ ہے. تو اندیکھی حقیقتوں پر اندیکھی حقیقتیں خدا کا وجود، نبی کا وجود، آخرت، فرشتے، اللہ نے جو پہلی کتابیں نازل کی اور کتابیں، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت و جہنم، حشر و نشر، میدان حشر، اعمال کا تولا جانا، نیکیوں کا بدلہ ملنا، برائیوں کی سزا ملنا، یہ ساری چیزیں اندیکھی حقیقتیں ہیں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ کوئی توہمات نہیں ہے، یہ کوئی خیالات نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی بنا لی گئی باتیں نہیں ہیں. یہ حقیقتیں ہیں، ان کا وجود ہے. اس کو بغیر دیکھے ماننا ہے ایمان. دوسرا، نماز کا اہتمام. نماز سے مراد انسان کا اپنے جسم سے کیا جانے والا ہر عمل مراد، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے ذکر و تلاوت ہو، ان تمام کا اہتمام. اور نماز کے اہتمام میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا اہتمام الگ چیز ہے. نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھ دی، ظہر پڑھ لیا، اثر پڑھا نہیں پڑھا، لیکن اہتمام میں جماعت کا کی پابندی بھی داخل ہے، وقت سے پہلے آنا بھی داخل ہے، باقی صفائی کا اہتمام بھی داخل ہے، نماز کی شرائط کا پورا کرنا بھی داخل ہے، نماز کو سنت کے مطابق بنانا بھی داخل ہے، نماز کا ظاہر سنوارنا بھی داخل ہے، نماز کے باطن کو بنانا کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہے، یہ بھی داخل ہے. مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے، مسجدوں کو آباد کرنا بھی داخل ہے. یہ نماز کے اہتمام میں نماز سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں ہیں. اور نماز بول کر تمام جسمانی اعمال مراد دیے گئے ہیں. تو دوسری صفت جو اپنے اعمال اور افعال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے. اپنی تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی زراعت ہو، بیوی بچوں سے تعلق اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. اور تیسری چیز، مالی معاملات کو درست کرنا. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. دین کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمجھتے ہیں، جبکہ مالی معاملات کو درست کرنا بہت اہم چیز ہے. جس کی آمدنی درست نہ ہو اس کی عبادتیں میں قبول نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اعتبارات سے حکم دیا. کہیں کہا گیا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، تمام لوگوں کو کہا گیا اے لوگوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کیوں؟ پاکیزہ چیزیں کھائیں گے پاکیزہ اخلاق بنیں گے. کہیں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور اس سے آگے بڑھ کر کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ. عام لوگوں کو بھی وہی حکم دیا، ایمان والوں کو بھی، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی وہی حکم دیا. کیونکہ انسان کے اعمال اور اخلاق کے بننے میں اس کے غذا کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آدمی ایک گاڑی استعمال کرتا ہے، پیٹرول اگر غلط ڈالے انجن خراب ہو جاتی ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی مشنری ہے، اس کے اندر کا اگر غذا غلط جائے گی تو یہ مشنری سب سے زیادہ خراب. تو یہ تین چیزیں جس کے اندر یہ تین صفات ہو وہ متقی. کیا؟ اندیکھی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان لانا، ایسا یقین کرنا کسی کے شک پیدا کرنے سے شک نہ. اور نماز کا اہتمام یعنی تمام اعمال کو اللہ کے رسولوں کے حکموں کے مطابق بنانا. اور نمبر 3 مالی معاملات کو درست کرنا. یہ جو تین صفات جس کے اندر ہوں گی وہ متقی ہوگا
اور جو متقی ہوگا اس کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا